جی ٹھیک ہے. اور اس بارے میں کوئی اطلاع یا اندازہ ہے کہ اس کو اندر کے کسی نہ کسی آدمی سے کوئی نہ کوئی سپورٹ یعنی کہ لائن کوئی معلومات کچھ نہ کچھ تھی اندر سے شرارت؟ جی دیکھیں وہ ہم اس کی شناخت اور اس کے بعد پھر اس کے نیٹ ورک تک پہنچنا اور وہاں سے پھر ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ از اٹ کمنگ بیک ٹو دا پولیس لائنز یا کہیں آؤٹ ورڈ اس کا فلو ہے انفارمیشن کا یا ہمارے نیٹ ورک کا. تو اگر اندر کا کوئی شامل ہوا تو وہ بھی یقیناً جو قانون کی گرفت سے نہیں بچے گا. اور اس وقت میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ اٹس اے لٹل پری میچور, ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, بہت جنگی بنیادوں پہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اور سر یہ ریسنٹ سرچ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز, یو بلونگنگ ٹو دی پولیس فورس بینگ دی چیف آف اٹ, آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پشاور اور اس طرح کے سارے ایریاز میں افغانستان کا جو نیا سینیریو بنا ہے جس کے بعد بہت سارے لوگ افغانستان سے پاکستان آئے ہیں اور پھر سیٹل بھی ہوئے ہیں, اس میں ملیٹنٹ ایلیمنٹ ٹھیک ٹھاک آ گیا ہے اور اس نے ملیٹنسی شروع کر دی ہے, یہ آپ کو ایک بڑی وجہ لگتا ہے دہشت گرد حملوں میں اضافے کی؟ جی بالکل. اگست 2021 کے بعد سے ہمارے اوپر دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا. اگر آپ اجازت دیں میں آپ کو 2-3 فگرز بتاتا ہوں. 2020 کی ہماری جو فگرز تھیں شہادتوں کی وہ تھے 21 پولیس والے ہمارے شہید ہوئے تھے 2020 میں. ٹھیک. 2021 میں ہماری شہادتیں بڑھ کے 54 پہ چلی گئی تھی, 54. 2022 میں ہماری شہادتیں, اور جو 2021 میں 54 گئی اس میں زیادہ سرج آیا اگست 2021 کے بعد. اگست سے پہلے کم تھی ہماری, اگست کے بعد ہماری شہادتیں زیادہ ہوئیں اور 54 کا ٹوٹل نمبر ہمارا 2021 میں آ گیا. 2022 میں ہماری شہادتیں 119 ہو گئیں پولیس کی, اور اس وقت ہماری شہادتیں جو ہیں وہ 2023 کے ایک مہینے کی جو ہماری فگر ہے وہ 112 کے قریب چلی گئی ہے. اتنا واضح اور اتنا obvious اضافہ ہے, یعنی کوئی تجزیہ طلب بات ہی نہیں ہے کہ اس کا افغانستان کی صورتحال سے کس طریقے سے ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہو رہا ہے. بالکل. تو سر اس میں کیا آپ اپنا اوپینین آپ دیں گے؟ ظاہر ہے یہ پالیسی, اٹ از the policy makers who have to decide this, لیکن آپ کا اس پر اوپینین ہے کہ یہ اس پہ جو بھی گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسیز بنی انہوں نے زیادہ ولنریبل کر دیا ہمارے سٹیزنز کو, چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی بھی, کہ جناب اس طریقے سے یہاں پہ فیسیلیٹیٹ یعنی سیٹلمنٹ کروایا گیا. اگر وہ پالیسی لیول پہ بہتر فیصلے بھی ہوتے تو یہ اس طریقے سے نہ ہوتا. دیکھیں میرا کام, میں ایک سادہ پولیس کا افسر ہوں, پالیسیز کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر میں نہ ڈسکشن کر سکتا ہوں, نہ میری ڈومین ہے. میں صرف جو ہارڈ فیکٹس ہیں ان کی بات کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر رجیم چینج ہوا یا گورنمنٹ چینج ہوئی تو اس کے بعد سے ملیٹنسی میں ہمارے پاس اضافہ ہوا. ٹھیک ہے. افغانستان کی جیلوں سے لوگ آزاد ہوئے, ملیٹنٹس آزاد ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پینیٹریٹ ہونے کے بعد پاکستان میں آئے اور آنے کے بعد whatever they were doing in Afghanistan they started doing in Pakistan for the simple reason that this is the way of life for them. ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے, ان کو کچھ نہیں آتا ہے. صحیح ہے. ان لوگوں کے ساتھ, ملیٹنٹس کے ساتھ کرمنلز کا ایک نیکسس بھی ڈیولپ ہوا. لوکل کرمنلز جو تھے, جو پولیس کے ڈر سے گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں, کوئی اشتہاری ہے, کوئی پروکلیمڈ آفینڈر ہے, کوئی ڈیزرٹر ہے, ان لوگوں کے پاس پناہ لینے کے لیے چونکہ کوئی جگہ نہیں تھی تو وہ انہوں نے ملیٹنٹس کے فولڈ میں وہ بھی چلے گئے, اور اس کے بعد سڈنلی دے ناٹ اونلی فاؤنڈ ریفیوج, they found food, they found shelter and they found authority. ان کے لیے تو ایک سیف ہیون ہو گیا ان کے لیے. پھر انہوں نے جو ان کو کرنا آتا تھا وہی کام انہوں نے کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے جی. اور سر اور ایک اور تیسری چیز, تیسرا ایلیمنٹ اس میں, تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ٹراڈن, ان امپلائڈ, ایکسٹریمسٹ مائنڈڈ یوتھ جو ان علاقوں میں تھے اور جن کا خیال یہ تھا کہ ابھی ہم کچھ نہیں ہے, لیکن سڈنلی وہ اپنے علاقے کے خان سے زیادہ طاقتور ہو گئے. جو جس خان کے پاس جانے سے وہ گھبراتے تھے وہ خان سے ڈیمانڈ بھتا بھی کر سکتے تھے, اور اپنے علاقے کے اندر ان کا ایک ہولڈ ہونا شروع ہو گیا. سو یہ جو پاور ان کو ایک نیولی فاؤنڈ پاور ملی تو وہ بھی ملیٹنسی کے اندر اضافے کی وجوہات میں سے ایک ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ رہی. اور سر یہ آپ نے ذمہ داران کے حوالے سے کہا کہ یہ ٹی ٹی پی ہی تھا, جماعت الاحرار ہی تھا. اب ظاہر آپ تو مجھ سے 100 گنا بہتر جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے مطلب جو بھی ٹیررزم ایکٹ کر رہا ہے اس کو ہم ایک ہی نظر سے دیکھے گا, ایک عام شہری, لیکن ہر جماعت کے ڈائنامکس اپنے اپنے ہیں. ٹی ٹی پی کا بھی مومنٹ فیکٹر الگ ہے تو فلاں الگ ہے.
تو ابھی یہ بھی کہنا قبل از وقت ہے یا اس پر حتمی نتیجہ پہنچ گیا کہ یہ بندہ کس جماعت کا تھا؟ اس کی جماعتی وابستگی کے بارے میں حتمی ہے اطلاع؟ جی دیکھیں، شروع میں ایک کلیم آیا اور جس میں انہوں نے کہا ٹی ٹی پی نے کہ ہم نے عمر خالد خراسانی کا بدلہ لے لیا. عمر خالد خراسانی بھی بدلہ لیا انہوں نے. شام کو انہوں نے ڈینائل کر دیا کہ جی ہم نے نہیں کیا، یہ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. جو ہماری اکراس جو بھی سورسز ہیں یا جو انٹیلیجنس اویلیبل ہے، اس انٹیلیجنس کے نتیجے میں یہ چیز ہمارے سامنے پھر آئی کہ یہ انہوں نے پہلے تو اس کو بہت بڑی سکسیس سمجھتے ہوئے کلیم کر لیا. پھر ان کے لوگوں نے سمجھایا کہ جی یہ حملہ جو ہوا ہے مسجد میں ہوا ہے. مسجد کے اندر جو لوگ چاہے پولیس والے تھے مگر تھے نمازی، نماز پڑھ رہے تھے. اس سے آپ کو ایک پبلک بیکلیش آئے گا، اس سے آپ کو جو سمپتھی آپ گین کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو کریڈٹ نہیں ملے گا، بلکہ شاید آپ کو یو ول بی کیسٹیگیٹڈ، یو ول بی کرٹیسائزڈ اور یو ول بی کنڈیمڈ. تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا یہ ریویو کیا کہ جی ہم نہیں ہیں اس کے. اصل میں انٹرسٹنگ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی ٹریجک تو ہے لیکن انٹرسٹنگ ان دا سینس کہ یعنی یہ ان جماعتوں کی تو یعنی آپ یہ اپلائی کرنا کہ بھائی جس نے پہلے ذمہ داری قبول کی تھی اصل میں اسی نے کیا، بعد میں صرف اس نے بیک لیش کے ڈر کی وجہ سے ایک یو ٹرن لے لیا. لیکن these organizations are known for this. اس کے علاوہ ان کی شناخت ہے کیا؟ and they have been proud of it. وہ مساجد امام بارگاہوں میں حملے کر کے قبول کرتے رہے اور ظاہر ہے ہمیشہ سے ایسا ہی مذمت آتی ہے نا جب کسی بھی عبادت گاہ پہ حملہ ہوتا ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سرپرائزنگ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا بڑی مذمت ہو جائے گی، امیج خراب ہو جائے گا، چلو کہہ دو ہم نے نہیں کیا. جی دیکھیں بات یہ ہے، ہمارا تجربہ جو ملیٹنسی کا ہے اس کے اندر 3 طرح کے ان کے ہوتے ہیں. ایک وہ کام ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں ہوتے، کلیم کرتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اس کو ڈس اون کرتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے جو چھوٹا کام کیا ہوتا ہے، تھوڑا کام کیا ہوتا ہے، اس کو ایگزیجریٹ کر کے بتا دیتے ہیں. اور ان کی اس وقت کی اسٹیٹڈ پالیسی یہ ہے کہ مساجد میں اور امام بارگاہوں میں اور بازاروں میں اور اسکولوں میں اور ہسپتالوں میں ہم نہیں کریں گے. تو اسٹیٹڈ پالیسی انہوں نے میڈیا کے اور عوام کی سمپتھی گین کرنے کے لیے دی ضرور ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دے کنٹینیو ٹو لانچ ویریس اٹیکس ایٹ ویریس پلیسز اینڈ دیئر فور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اگر اس پالیسی کے اندر ان کی دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلیئر ہے اور دہشت گرد جماعتیں ہیں. آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم ان کو کلب کر دیں دہشت گرد، تو یہ دہشت گرد جماعتیں ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور سر آپ نے آج کی پریس کانفرنس میں بار بار کہتے رہے، لا تعداد بار آپ نے کہا کہ ہمیں تنگ نہ کریں، ہمیں ڈیمورلائز نہ کریں، میرے بچوں کے ساتھ یہ نہ کریں، ہمیں ڈیمورلائز نہ کیا جائے سازشی میں. یہ آپ کس سے کہہ رہے تھے؟ یہ کون، یعنی یہ کیا میڈیا پہ بیٹھے ہوئے تجزیہ کاروں کا مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں سیاسی؟ یہ کس کو، یعنی آنیسٹلی آئی ایم کنفیوزڈ کہ آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ جی دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا یہ کہ میں میرے بچوں کو ڈیمورلائز نہ کریں. کوئی کہنے لگا کہ ڈرون ہو گیا ہے، کوئی کہنے لگا جی بم فٹ ہوا ہے، کوئی یہ کہنے لگا یہ کیا ہر کوئی اپنا شروع ہو گیا. وہ ٹھیک تو آپ نہیں، اس میں وسیم ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی نا. کل سے 2-3 جگہ پہ پولیس کے 10-15-20 لوگ 10-15-20 اہلکار آئے مختلف پریس کلبز کے اوپر اور انہوں نے اپنے تحفظ کی بات کی کہ تحفظ ہمیں دیا جائے اور ہمارا خون بہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس سے اور یہ سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ ہونا شروع ہو گیا. کے پی کے اندر جو سوشل میڈیا تھا اس میں پروپیگیٹ ہونا شروع ہو گیا اور پھر اس کو کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ نے اس طرح سے ریفلیکٹ کیا جیسے یہ خدا نخواستہ کوئی میوٹنی ہو رہی ہے یا بغاوت ہو گئی ہے یا پولیس والے جو ہیں اپنی نوکریاں چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں نے ان لوگوں کو، ان سوشل میڈیا کے ٹائیگرز کو پیغام دیا کہ خدا کے واسطے میرے بچوں کو آپ گمراہ نہ کریں اور میرے لوگوں کو بدل نہ کریں اور ڈیمورلائز نہ کریں. احتجاج کا راستہ پولیس والوں نے کیا ہے جو کہ بڑا اسٹرین دیا. آپ ٹھیک بات ہے کہ ایک عام آدمی اپنی حفاظت کے پولیس کو دیکھتا ہے اور پولیس کا جوان اگر وردی یا بغیر وردی کے سڑکوں پر ہو کہ میرا تحفظ کیا جائے تو اسے بہت ہی عجیب میسج جاتا ہے. دس از سرپرائزنگ ود سو مینی لیولز. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاجی مظاہرہ کیا آرگینک نہیں تھا کیا؟ مطلب اس کو کوئی کروا رہا تھا کیا؟ انجینئر تھا؟ کون تھا اگر کوئی اور پیچھے تھا؟ جی بالکل یہ آرگینک نہیں تھا. اس کو موٹیویٹ کیا گیا. کس نے کیا؟ جی کس نے کیا؟ ویسٹڈ، میں نام نہیں لوں گا، ویسٹڈ انٹرسٹ تھے اور اس میں کچھ بالکل ایسے لوگ بھی تھے ہمارے اپنے
کچھ ایسے لوگ کسی کو ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے, کسی کے خلاف ایک FIR ہے, کسی کو ہم نے دور دراز کسی جگہ پہ ٹرانسفر کیا ہے, کوئی اپنے افسر سے ناخوش ہے, کسی کو کوارٹر گارڈ میں بند کیا تھا کسی وقت کسی سٹیج پہ. یہ لوگ جو ہے انہوں نے گروپس بنائے سوشل میڈیا کے, لیکن اس کے ساتھ ایسے لوگ ضرور تھے جو ہماری اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر کے, خراب کر کے تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ یا KP کے اندر حالات خراب ہیں اور اتنے زیادہ حالات خراب ہیں, اور اگر یہ کیٹاپلٹ ہوگا اور سنو بال ہوگی اور ہمارے پولیس والے سارے کے سارے یا زیادہ تعداد میں روڈوں پہ نکل کے آ جائیں گے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرابلمز شروع ہو جائیں گی. تو ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اور میں آپ کو یہاں ایک بڑی بات بتاؤں وسیم, جی سر, کہ اس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر ہمیں ہمارے سیکیورٹی کے اداروں نے بہت تعاون کیا, اور ان لوگوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور پھر نشاندہی بھی کی, اور ان کو ہم نے پکڑا بھی ہے. اور ہم ایک مکینک ہے, فار ایگزامپل ایک مکینک ہے درمیانہ سا پڑھا لکھا, اور اس نے اپنی سیلف پروٹیکشن کے لیے, اس کا ایک رشتہ دار ہے جو کہ ایک پولیس میں سسپینڈ ہوا سپاہی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ جی یہ ہے یہ. انہوں نے ایک گروپ بنایا, اس کے اندر 100-200 لوگوں کو انویٹیشن بھیج دیے واٹس ایپ کے, اور وہ آ گئے اس کے اندر, اور معصوم لوگ ہیں. دیکھیں غم موجود ہے, غصہ موجود ہے, اس کی چینلائزیشن نہیں ہے, اس کو چینلائز انہوں نے کیا ایکسپلائٹ کر کے, اور ان کو چینلائز نیگیٹولی کیا. اب ہم نے جو اس کو رنگ دیا ہے یا راستہ دیا ہے ان کو, وہ اس کی پازیٹیو چینلائزیشن ہے. اور میں نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ ہم کھڑے ہیں اور لڑیں گے اور جیتیں گے. اور میں نے آج دربار میں ایک بات کی, وسیم پلیز یہ ضرور آپ مجھے آپ شیئر کریں لوگوں کے ساتھ, کہ میں نے دربار میں یہ بات کی کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں ہے, جو آدمی ایسی جگہ پوسٹنگ چاہتا ہے یا ایسی حفاظت والی جگہ چاہتا ہے جو کہ جہاں پہ موت نہ آئے, زخم نہ ہو, کسی جان کو خطرہ نہ ہو, مجھے بتا دے, میں سزا نہیں دوں گا اس کو, میں اس کو صوبہ خیبر پختونخوا کے اس محفوظ علاقے میں بھیج دوں گا جہاں وہ چاہتا ہے. لیکن میرے ساتھ جو کھڑا ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہے, اگر آپ میں سے لوگ لڑنے کو تیار نہ ہو تو جو نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہے, جو ہوگا میرے ساتھ آ جائے, میں آپ کے بغیر اگر نہیں ہوگا کوئی, میں اکیلا بھی لڑوں گا اور جنگ جیتوں گا. سارے لوگ میرے ساتھ, 1000 جوان کو میں نے خطاب کیا, 1000 جوان میرے ساتھ کھڑا تھا, ساروں نے حلف لیا اور ساروں نے کہا کہ ہم خون کا آخری قطرہ بہائیں گے. تو اصل میں جو ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے والے, ڈی مورلائز کرنے والے لوگ تھے, ان کو ہم نے سیپریٹ کر دیا اور اپنے لوگوں کو ہم نے سیدھا راستہ. اور کچھ گرفتاریاں بھی کی, ٹھیک ہے سر.